ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے کمپنی کی جس کا بڑا چرچا ہے۔ یہ کمپنی ہے کیا؟ کمپنی کام کیسے کرتی ہے اور کمپنی اپنی پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ کیسے کرتی ہے؟ اس سے اتنے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں لوگ، اور بہت سے لوگ خود اس کمپنی میں شمولیت اختیار کرنے کے در پہ لگے رہتے ہیں، اپنی جوتیاں بھی گھس رہے ہوتے ہیں کسی طرح سے، جس کمپنی کی مشہوری ہو جائے کہ جو کمپنی کے ساتھ جڑ جائے پھر اسے کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا۔ اسی طرح کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں، عموماً لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کمپنی سے وابستہ ہوں، اس کا نام بڑا ہوتا ہے اور ہر کوئی اسے مرعوب ہوتا ہے، پھر انہیں اپنے شہر میں لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ کمپنی آخر ہے کیا؟ کمپنی کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اور کمپنی اپنے محل وقوع اور حالات و واقعات اور جس طرح کے بھی موسم ہوتا ہے اس کے حساب سے کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور جو بھی کمپنی ہے اس کے در پردہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کمپنی کو چلا رہے ہوتے ہیں، جس کو دماغ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب کمپنی کا نام اونچا ہو تو لازمی سی بات ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ جو ویسے ترقی نہیں کر سکتا اپنے کام کے ہنر کے حساب سے، سفارش نہ ہونے کی وجہ سے، تو somehow وہ کسی بھی طریقے سے چاہتا ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ جڑ جائے۔ تو کمپنی، ہم تھوڑا سا جاتے پیچھے، کمپنیاں کام کرتی کیسے ہیں، کیسے اپنی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے اور پھر اسے مارکیٹ تک پہنچاتی ہے، پھر اس کی انشورنس پالیسی بھی بنائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کی کمپنی کی جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کی مشہوری کی، اور اگر اسے فلاپ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار کمپنی کا برین ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح پروڈکٹ کو لانچ کیا ہے۔ جیسے ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کون واقف نہیں ہے، جسے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا تھا۔ اس کمپنی نے کس طرح بر صغیر میں اپنے پنجے گاڑے اور اس کے بعد وہ مشرق وسطیٰ، خلیج اور پھر آگے پیچھے وہ کمپنی نکلتی چلی گئی، جڑیں اس نے مضبوط کر لی اپنی۔ ایک وہ کمپنی ہے، اس کا طریقہ کار بھی کچھ اسی طرح کا تھا، وہ بہت جلدی پینیٹریشن اپنی بڑھا رہی تھی اور جو لوگ تھے سب اس کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے۔ لیکن اس کا پھر انجام کیا ہوا، اس نے پھر کس طرح سے یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو سلسلہ تھا کہ لڑاؤ اور ڈیوائیڈ کرو اور حکومت کرو اور ان ملکوں کے جو معدنیات، جو وسائل ہیں اس کا قبضہ کرے، یہ اس کمپنی کا تھا۔ لیکن وقت بدلا، یہ ڈیجیٹل دنیا بنی، پھر امیزون آیا، پھر مائکروسافٹ آتا ہے۔ گو کہ یہ امریکی کمپنی تھی، لیکن دنیا کا کوئی بھی خطہ اس کا ایسا نہیں ہے جہاں اس کی مونوپولی نہ ہو، ہر ادارہ اس کے مرہون منت ہے۔ تو یہ ہے کمپنیز، اور کس طرح انہوں نے صلاحیت کیا ہر معاشرے میں، اس میں بغیر کسی تفریق کے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں نہ مذہب دیکھا، نہ زبان دیکھی، نہ رنگ، نہ نسل، نہ جغرافیہ۔ وہ ہر جگہ کمپنی کا کاروبار کچھ اس طرح تھا کہ سب نے اسے بڑھ کے اپنی باہوں میں لیا، آغوش میں لیا، اس کے ساتھ مل گئے، اور سب کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح کا یہ ٹیگ، اس کمپنی کا ٹیگ ان کے سینے پہ لگ جائے، یا ان کے آفس کے باہر کم از کم ایک بورڈ کے اوپر مائکروسافٹ یا امیزون لگ جائے۔ پھر اس کے ساتھ چلیں، پھر چین کی علی بابا آتی ہے۔ وہ اس نے جس طرح سے ایک نئی مارکیٹنگ کو جدت دی اور دنیا کے کونے کونے میں وہ پھیل گئی۔ پھر ہواوے، جس نے امریکہ کی اور یورپ کی سب کی ہوا، اسی ہواوے سے وہ ہوا ان کی نکال دی، اور اس پہ پھر پابندی بھی لگا دی گئی۔ کیوں کہ اس کی پینیٹریشن جتنی شدت کے ساتھ بڑھ رہی تھی، پھر 5G کو لے کے جس طرح سے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، تو یہ کمپنی ہے اور انہی کمپنی کے ساتھ سب کی خواہش کہ کسی طرح سے اس کمپنی تک ان کی رسائی ہو جائے۔ تو کمپنیاں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، میں بھی، اور ہر کوئی ذی شعور انسان دیکھ رہا ہے کہ کمپنیاں
کس طرح ترقی کرتی ہیں، کیسے آگے بڑھتی ہیں، نہ صرف خود ترقی کرتی ہیں بلکہ جو ان کمپنیوں سے منسلک ہو جاتے ہیں، جن میں تھوڑا سا بھی دماغ ہوتا ہے، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی عزت و وقار، دبدبہ، رعب ان کا بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو جب بات ہو رہی ہے کمپنی کی کہ کمپنی بند ہو جائے گی، یہ کمپنی نہیں چلے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کمپنی تو چلے گی، اور کمپنی چلتی آ رہی ہے، اور آگے بھی کمپنی چلتی رہے گی۔ جو اس کمپنی میں داخل نہیں ہوا، ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں کہ کمپنی نہ چلے، کمپنی بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ ہم اس کمپنی سے فیضیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ہماری کمپنی دوسری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ کمپنی کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، ہر ملک کی کمپنی کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ وہ اپنے آب و ہوا، وہ اپنی انوائرمنٹ، اور وہ اپنے ماحول، ثقافت اور جو ذات پات برادریاں ہیں اس کے تحت وہ اپنی پینیٹریشن بڑھاتی ہے۔ اور یہ پاکستان میں جو کمپنیاں چل رہی ہیں تو اس میں اس کمپنی کا ایک کام نہیں ہوتا، کمپنی کے کئی کام ہوتے ہیں، اس کے سب کمپنیز کھلی ہوئی ہوتی ہیں، پھر اس کمپنی کی فرنچائز ہوتی ہیں۔ وہ جس طرح سے دن رات پھیلتی ہیں، صرف ایک ہی نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ بن رہی ہے اس کے بعد وہ پھر کمپنی ختم کر دی جاتی ہے یا ڈائی ختم ہو جاتی ہے، نہیں۔ یہ جیسے حالات بدلتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کمپنی وہی چیز بناتی ہے، کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو اسی کمپنی کی کوکھ سے پھر اسی طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں جسے معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے نزدیک یا کوئی بھی ذی شعور انسان ہے جس میں سوجھ بوجھ ہے، جس میں عقل ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ کمپنی بند ہو جائے گی، کمپنی نہیں چلے گی۔ کمپنی چلے گی، چلانے والے سلامت ہونے چاہیے کہ انہیں پتہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ نبض کس طرح چل رہی ہے، کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، ہوا کیسے چل رہی ہے۔ اگر وہ کمپنی گرمیوں میں سردیوں کا مال بیچے گی تو یقینی سی بات ہے نہیں بکے گا۔ اسی طرح سردیوں میں وہ دوسرا مال لے کے آئے گی تو وہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہاں جو کمپنی ہے اسے معلوم ہے کون سی پروڈکٹ چلے گی اور کون سی پروڈکٹ کہاں تک کام کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک لائم لائٹ ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ وہ کمپنی اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے سوچنا پڑے گا، جو کمپنی کا کام ہے کمپنی اسی طرح سے چلے گی۔ بہرحال ایک تو تھی یہ کمپنی، لیکن پھر کمپنی کو ناکام بنانے کے لیے بھی حالات کچھ خراب بھی کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دشمن قوتیں ہوتی ہیں جو ملکوں میں کبھی فرقہ واریت کے نام پر، کبھی مذہب کے، کبھی زبان کے نام پر، کبھی رنگ، نسل، ذات، برادری، وہ اس طرح کے حالات خراب کرنے کی سازشیں کرتی ہیں کہ کمپنی فلاپ ہو جائے، کمپنی ناکام ہو جائے۔ پھر اس معاشرے میں عدم برداشت کا کلچر فروغ دیا جاتا ہے، کیوں کہ جہاں آپ کا ضبط اور برداشت کی حدیں ختم ہوتی ہیں، برداشت کا مادہ ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے پھر بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ پھر جب آپ سننے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، آپ صرف اپنی بات کہیں اور دوسرے کی نہ سنیں، یا کسی کے نظریے سے اختلاف ہو تو اس کے خلاف فتویٰ جاری کر دیں یا اس کے خلاف کوئی پرچہ درج کرا دیں، تو یہ ہمیں اس جانب بھی توجہ دینی ہوگی۔ کمپنی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ایسے حالات ہیں جہاں پہ اگر ہر کوئی کھڑا ہو جائے جو کسی کے نظریات سے یا اس کی شکل و صورت سے اسے پسند نہیں کرتا اور اس کے خلاف پرچہ درج کرا دے، یا اس کو کوئی غدار قرار دے دے، یا اسے کسی قسم کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے، یہ معاشرے ایسے پروان نہیں چڑھتے، اور کمپنیاں پھر ایسے نہیں چلا کرتی ہیں۔ کیوں کہ کوئی بھی عمارت یا کوئی بھی کمپنی کسی غلط نظریات کی بنا پر یا عدم برداشت کے ماحول میں ترقی پنپ نہیں سکتی۔
ہمیں اس جانب بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک بار پھر سے چنگاریاں بھڑکنے لگی ہیں. ہمیں اس طرف آنا پڑے گا. یہ چنگاریاں یہ نیچرل حقیقی یہ آگ میں نہ تبدیل ہو جائیں. اس وقت سے ہمیں بچنا ہوگا کیونکہ دشمن کی نگاہوں میں پاکستان بہت کھٹکتا ہے. یہاں سب کی خواہشات سب کی سازشیں ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے، اسی لیے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں فروغ دی جا رہی ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، وہی برداشت اور عدم برداشت کی بات کر رہا تھا میں، کمپنی کے ساتھ ہی یہ ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں. تو دوسری طرف عرب ممالک ہیں، اسرائیل کو گلے لگا رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے اس کے پاس جا رہے ہیں اور خوب کلوز ہو رہے ہیں. کہ جب کہ یہود و ہنود یہ واضح طور پہ ہے مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ تعلقات استوار نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے کسی صورت نہیں ہو سکتے. ایسی صورتحال میں عرب ممالک اس کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں، سارے سیاحت بھی، ٹریولنگ بھی، اور ہر طرح کا کاروبار، میڈیسن ہو یا اسلحے کا ہو. اصل میں وہاں پہ خوف بیچا جا رہا ہے، خوف بیچا جا رہا ہے. وہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ نظریہ ضرورت، کہ امریکہ وہاں بھی خوف بیچ رہا ہے، اور پھر جو اختلافات، جو معمولی سے اختلافات ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کے بیچا جا رہا ہے. اسی لیے اسرائیل کو قابل قبول بنایا جا رہا ہے. اس طرح سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. تو وہی کچھ سازشی تھیوریاں وہ اس طرح بھی آ رہی، کیونکہ پاکستان نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ بیان دشمن کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے کمزور کرنا ہے. کمزور کس طرح سے کرایا جا سکتا ہے کہ یہاں بات چیت کا جو ماحول ہے، جو مسئلے مسائل بات چیت سے حل کرنے ہیں، یا ایسے مسئلے مسائل جس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، اسے ہائی لائٹ کیا جائے اور عدم برداشت کو یہاں پروان چڑھایا جائے. ایسے ماحول میں کہ جہاں مہنگائی سے لوگ پس رہے ہیں، دہشت گردی سے لوگ متاثر ہو چکے ہیں، یہاں پہ کتنا خون بہایا جا چکا ہے، اور ایک بار پھر سازشیں ہو رہی ہیں. کیونکہ بھارت ہو یا اسرائیل ہو، کبھی پاکستان کو پنپتا، پاکستان کے عوام کو یکجا نہیں دیکھ سکتے. ان کی سازشیں ہیں، وہ پھر سے کر رہے ہیں. لیکن اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا اداروں کو، کمپنی کو، کہ کس طرح سے ملک کو بچانا ہے، اپنے عوام کو محفوظ کرنا ہے، اور یہ برداشت کا ماحول پیدا کرنا ہوگا. اسی صورت میں ملک اور قوم ترقی کر سکے گی. ہم اگر چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پھنس گئے اور لوگوں کو خلاف مقدمے بازیوں کا سلسلہ وہ شروع ہو گیا ہے کہ جس کے بھی نظریات سے اختلاف ہو اس کے خلاف پرچہ کاٹ دیا جائے. جیسے بارش ہوتی ہے کہ کچھ نہیں پتہ کب بارش ہو جائے اور سب گیلے ہو جائے، تو وہ یہاں پہ چل رہا ہے. اس کو ہمیں روکنا پڑے گا. اس نظریے کو یہیں روک دیں تو یہی ملک کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر ہے، اور سب کے لیے اسی میں سب کی بقا اور سلامتی ہے. ہمیں اس جانب بھرپور توجہ دینی ہوگی. جو مسئلے مسائل ہیں، جو فروعی اختلافات ہیں، مائنر سے اسے چھوڑا جائے. یا کوئی اگر تحریک انصاف کو پسند نہیں کرتا، یا نون لیگ کو نہیں کرتا، پیپلز پارٹی کو نہیں کرتا، تو ان پہ جھوٹے الزامات لگا کے مقدمات درج کیے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. جیسے وزیر اعظم نے ہمارے کہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ مدینے کی ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہماری جو پیش قدمی اس طرف ہو رہی ہے، تو ہمیں وہاں پہ صدقے دل سے جانا چاہیے، کھلے ذہن کے ساتھ جانا چاہیے. اس مدینے کی ریاست میں یہ سارے کام نہیں چلتے جو ہمارے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جس کو فروغ دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.